ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی، اور یہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو اس کے کفن دفن کا بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ جب جنازہ تیار ہوا تو جنازے سے پہلے وہ مولوی صاحب آگے آتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو صاحب فوت ہوئے ہیں، ان کے 4 بیٹے یہاں پہ کھڑے ہیں، کسی نے ان سے پیسے لینے تھے یا پیسے دینے تھے تو ان کے بیٹوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کا یہ موبائل نمبر ہے۔ جنازہ شروع ہو گیا۔ جنازے میں ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے اس میت سے 4 لاکھ روپے لینے تھے۔ وہ سوچتا ہے کہ جنازے کے بعد پوچھوں گا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد بڑی ہمت پیدا کی پر پوچھ نہ سکا۔ وہ سوچتا ہے کہ اتنے لوگ کھڑے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، تدفین کے بعد پوچھوں گا۔ تدفین میں چلا گیا، میت کو قبر میں اتار دیا۔ دفنانے کے بعد نا وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ سارے مہمان کھانا کھا کے جانا۔ یہاں بھی ہمت نہ بنی کہ مہمان کھڑے ہیں، ابھی گھر جائیں گے، سوچتا رات کو جاؤں گا، اس ٹائم لوگ کم ہوں گے۔ رات کو جاتا ہے ان کے گھر پہ، جو 4 بیٹے بیٹھے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہاں پہ دعا کرتے ہیں میت کے لیے۔ وہ آدمی نا ان کے بیٹوں سے کہتا ہے میرے ساتھ دوسرے کمرے میں آؤ گے، کچھ بات کرنی ہے۔ 4 بیٹے دوسرے کمرے میں آ گئے۔ وہاں پہ کہتے ہیں جی چاچا جی، بولے کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آپ جانتے ہو، پورا گاؤں جانتا ہے آپ کا باپ اور میں بہت گہرے دوست تھے۔ کہتے ہیں بالکل یہ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں اصل میں آپ کے باپ نے کچھ سال پہلے مجھ سے نا قرض لیا تھے 4 لاکھ روپے، اور اب آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ دیکھ لیں پھر کیسے کیا کریں گے، کب دیں گے۔ وہ کہتے ہیں چاچا جی، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، کوئی تحریر نامہ ہے جس پہ لکھا ہو کہ میرے باپ نے آپ سے قرضہ لیا تھا؟ وہ کہتا ہے جی میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی تحریر نہیں لکھی ہوئی، اللہ گواہ ہے بس۔ تو کہتے ہیں ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں، آپ نے کہہ دیا ہم پیسے دے دیں آپ کو۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا باپ جنتوں میں بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہا ہوگا، آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ لڑکے کہتے ہیں پھر آپ جنت میں جاؤ، ہمارے باپ سے پیسے لے لو۔ آدمی کو غصہ آ گیا کہ کیسے بیٹے ہو؟ وہ کہتا ہے یار تم لوگ کس طرح کی بات کرتے ہو؟ اب ان لوگوں کی باتیں نا اونچی ہو گئی، تو میں تکرار شروع ہو گئی، اور بات اندر پہنچ گئی۔ گھر میں خاتونہ خانہ وہ بھی سن رہی ہے۔ اندر ان کی جو بہن تھی اس کے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ وہاں باہر لوگ بات کر رہے ہیں، میرے بھائی بات کر رہے ہیں کہ میرے باپ نے قرضہ لیا کسی سے۔ جو آدمی آیا تھا پیسے مانگنے، وہ بڑ بڑ کرتا چلا گیا وہاں سے۔ بہن اپنے بھائیوں کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بھائی کون آدمی تھا جو کہہ رہا تھا کہ تمہارے باپ نے مجھ سے قرضے لیے ہوئے؟ بھائی کہتے ہیں فلاں آدمی کو جانتی ہو؟ لڑکی کہتی ہے میں جانتی ہوں، ابو کا بہت اچھے دوست تھے، تو وہ ہم سے ہمارے پاس آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے باپ نے مجھ سے 4 لاکھ روپے لیے تھے، بتاؤ کیسے واپس کرو گے؟ ہم نے ان سے پوچھا کوئی گواہ کوئی ہے آپ کے پاس، کوئی لکھی تحریر ہے؟ وہ ان کا نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہم پاگل تھوڑی ہیں، ان کو بھگا دیا۔ لڑکی کہتی ہے آپ نے غلط کیا، ابو کے بہت اچھے دوست تھے، اکثر ابو ان سے لین دین کرتے تھے، گھر میں اکثر ذکر ہوتا تھا۔ لازمی وہ جو بندہ آیا ہے ابو کا دوست، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس نے قرضہ لیا ہوگا ابو نے۔ بھائی کہتے ہیں تمہیں کس بات کا درد ہو رہا ہے؟ تمہیں اگر اتنا درد ہو رہا ہے نا، تم جا کے ابو کا قرض اتار دو۔ لڑکی چپ کر کے باہر آ گئی، اور نہ جب رات کو سوتی ہے بستر پہ تو خواب میں ابو نظر آتے ہیں اس کو۔ ابو بہت پریشان تھے۔ لڑکی کی نیند کھل گئی، بستر پہ بیٹھ کے سوچتی ہے، اٹھتی ہے، ابو کے لیے دعا کرتی ہے اور 2 نفل ادا کرتی ہے۔ اگلے دن پھر اس کا یہی معاملہ پیش آتا ہے، خواب میں ابو نظر آتے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں۔ 3 دن تک متواتر اس کو ابو نظر آتے ہیں خواب میں۔ لڑکی بڑی پریشان، کیسے چکاؤں قرضہ ابو کا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میرے پاس نا ایک چیز ہے دینے کے لیے۔ وہ اگلے دن جاتی ہے برقع پہن کے اس انکل کے گھر پہ، دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ جب دروازے پہ دستک دیتی ہے، جو وہی انکل ہیں دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں برقعے میں لڑکی کھڑی ہے۔ پوچھتے ہیں آپ کون بیٹا؟ لڑکی بتاتی ہے میں فلاں صاحب کی بیٹی ہوں جو آپ کے دوست تھے۔ کہتے ہیں بیٹا اندر آ جاؤ۔ لڑکی اندر چلی گئی، ڈرائنگ روم بٹھایا، پانی چائے پیش کی۔ لڑکی سے پوچھتے ہیں بیٹا کیسے آئی ہو؟ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے گھر گئے تھے، میرے بھائیوں سے ذکر کیا تھا پیسوں کا۔ کہتا ہے بالکل، آپ کے باپ نے مجھ سے 4 لاکھ روپے لیے تھے، ہمارا اکثر لین دین ہوتا رہتا تھا، کبھی لکھا پڑھ کرتے بھی نہیں تھے، ابھی کیا معلوم ہے آج میں ہوں نہیں ہوں۔
تو میرے پاس کوئی تحریر نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، اور اللہ گواہ ہے میں نے تمہارے باپ کو 4 لاکھ روپے دیے تھے۔ لڑکی کہتی ہے میں آپ سے تصدیق نہیں کر رہی، یہ لے پکڑے۔ وہ لڑکی کہتے یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے، کہتے اس میں میرے بندے ہیں، اس میں میری ہاتھ کی انگوٹھی ہے، گلے کی چین ہے، اور بندے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ٹاپس ہیں، یہ آپ پتہ کر لیں بیچ کے، اگر 4 لاکھ بنتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بنتے مجھے بتانا، میرے پاس 1-2 رنگ اور پڑی ہے۔ آدمی کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں بیٹی کا زیور لے رہا ہوں، اور اس کو قرض دینا تھا، پھر کیا کرتا، اس نے رکھ لیے۔ لڑکی نہ شکریہ ادا کرتی ہے، آ جاتی ہے۔ آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بیٹے کتنے بدتمیز تھے، اور بیٹی کتنی شریف اور عزت دار ہے، باپ کی کتنی امانت دار ہے۔ وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو پہلی اولاد بیٹی دے۔ وہ نا دوستوں کے پاس آتا ہے، شام کو بیٹھتے ہیں دوست اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی اسمائل تھی۔ سارے دوست کہتے ہیں آج تم بڑے چمک رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہتا ہے زندگی میں ایسا حسین اتفاق آج تک نہیں ہوا۔ کہتا ہے مطلب؟ کہتے جانتے ہو فلاں شخص کو؟ کہتے جانتے ہیں، جو فوت ہو گیا 2 دن پہلے۔ ہاں جی، اس کی نا، اس سے میں نے نا ادھار لیا تھا، اس نے مجھ سے 4 لاکھ روپے، فوت ہو گیا، میں بیٹوں کے پاس گیا، انہوں نے بدتمیزی کی۔ یہ بات اس کی بیٹی کو معلوم پڑ گئی۔ بیٹی اپنے کانوں کے بندے، ہاتھ کی انگوٹھی، گلے کی چین اور چھوٹے موٹے اور نا ٹاپس وغیرہ لے کے آئی میرے پاس کہ یہ بیچ کے میرے باپ کا جو قرض ہے نا آپ پورا کر لو۔ مجھے شرمندگی تو بہت ہوئی، پر میں نے رکھ لیے۔ وہاں پہ ایک محفل میں آدمی تھا، اس نے کہا تمہارے پاس وہ زیور ہیں ابھی یا بیچ دیے ہیں؟ کہتا ہے بیچ تو نہیں دیے، میں نے پتہ کرایا اس نیارے سے، وہ 4 لاکھ کے بنتے ہیں، میں گھر رکھے ہیں، چلو جلدی میرے ساتھ، چلو چلو۔ کہتا ہوا کیا ہے؟ مجھ کو زیور چاہیے۔ وہ زیور لیے اس سے، اس کو 4 لاکھ دیے، کہ چلو اس گھر پہ جس گھر میں بیٹی رہتی ہے۔ اس کے گھر پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، اس کے بھائی ہے، بھائی سے کہا اپنی بہن کو بلاؤ۔ جب بہن آئی تو اس آدمی نے کہا بیٹا یہ لو تمہارے زیور، تمہارے باپ کا قرضہ ان صاحب نے اتار دیا ہے، مجھے تمہارے زیور نہیں چاہیے۔ اور وہ آدمی سر پہ ہاتھ پھر کہتا ہے بیٹا ایک بات یاد رکھنا، بیٹیاں نا سانجھی ہوتی ہیں، اس میں تیری میری نہیں ہوتی، کوئی ضرورت ہو کبھی زندگی میں تو میرے بارے میں لازمی پوچھ لینا کسی میں یہاں کا بڑا تاجر و مشہور کاروباری آدمی ہوں، کہہ کے آگے۔ اب یہ بندہ ایک شادی کے فنکشن پہ جاتا ہے، وہاں پہ اس کے دوست احباب رشتے دار بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ذکر کرتا ہے یار ایک بیٹی دیکھی ہے، ایسی فرما بردار بیٹی اللہ سب کو دے۔ وہ کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے باپ فوت ہو گیا، اس کے اوپر قرضہ 4 لاکھ کا، بھائیوں نے انکار کر دیا، بیٹی نے قرضہ ادا پتہ کیسے کیا؟ اپنے سونے کے بندے، ہاتھوں کی انگوٹھی، چین بیچ کے۔ وہ آدمی کہتے ہیں وہ بیٹی کہاں رہتی ہے؟ کہتا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہم ایسی بیٹی ڈھونڈ رہے ہیں اپنے بیٹے کی شادی کے لیے۔ کہتا ہے چلو پھر پہنچتے ہیں اس گھر میں پہنچتے ہیں، اس کے بھائیوں سے ملتے ہیں۔ لڑکی ابھی 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، پڑھ رہی تھی۔ دروازے پہ دستک دیا، بھائی باہر آتے ہیں، کہتے ہیں اندر چلو بیٹھ کے بات کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صاحب ہیں، ان کی فیکٹریاں تھیں، انڈسٹری تھی، مشہور آدمی تھے، لڑکی جانتے تھے اس کو، ان کا نام سن رکھا تھا، کہتے جانتے ہیں ان کو جی، یہ آئے ہیں آپ کی بہن کا رشتہ لینے۔ لڑکی حیران پریشان، اتنے اونچے گھر میں ہماری بہن کا رشتہ جائے گا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی قبول ہے ہم کو۔ لڑکی کو پوچھا کہ پہلے لڑکی سے پوچھ لو، انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا، بہن نے سوچا یہاں بھائیوں کے بھابھیوں کے تانے سنتی ہوں، چلو پڑھائی تو مکمل نہیں ہوگی، اچھا گھر شاید مل جائے۔ لڑکی نے بھی ہاں کر دی۔ پھر اس بیٹی کی شادی وہاں پہ ہوتی ہے، اور وہ جو جہاں پہ شادی ہوتی ہے، وہ جو اس کا شوہر بنتا ہے نا، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری دعا ہے کہ میری پہلی اولاد بیٹی ہو۔ جس کے آدمی کے 4 بیٹے تھے، سب نے صرف قرضہ 4 لاکھ دینے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ بیٹی اپنے کان کے بندے، سونے کی چین اور ہاتھ کی رنگ بیچ کے قرضہ ادا کر رہی ہے۔ تو بیٹی ماں باپ کا نا جو سہارا بنتی ہے، وہ بیٹے سہارا نہیں بنتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ باپ کو اپنی گڑیا سے اور بیٹی کو اپنی گڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔